کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں نصب حجر اسود کو کتنی مرتبہ چوری اور توڑنے کی کوشش کی گئی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل اردو انکشاف کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہا جاتا ہے، جبکہ اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبے کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں چڑھے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ تاریخ کے مطابق جب بنو بکر نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے حجر اسود کو کعبے کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصہ زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنی جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے باہر نکال لیا گیا۔ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 1317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر کئی انسانوں کا قتل عام کیا۔ انہوں نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء اور کعبہ میں رکھے ہوئے جواہرات کو غصب کر لیا۔ ابو طاہر نامی شخص نے کعبے کے غلاف کو اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا اور 7 ذو الحج 1317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبے کی دیوار سے نکال کر الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ کا طواف کرنے والے اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ 1339 ہجری کو سنبر بن حسن، جس کا تعلق بھی کرامتین قبیلے سے ہی تھا، اس نے حجر اسود کو آزاد کروایا اور واپس حجر اسود کو اس کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور درپیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں؟ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ کیا یہ واقعی اصل حجر اسود ہے یا نہیں۔ اس دانشور نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود گرم نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے حجر اسود کو پانی میں ڈبویا تو پتھر ہونے کے باوجود حجر اسود پانی میں نہیں ڈوبا بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا ہی پتھر ہے۔
حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں موجود نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ زمانے نے اس متبرک پتھر کو 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے، اور اگر اللہ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہا، مجھے یہ معلوم ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کا چھڑی کے ساتھ استلام کر کے چھڑی کو چومتے جاتے تھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اردو انکشاف سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔